چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا انو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کرتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب وطن پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھ لیجئے۔ ہمیشہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں، ادب کے ساتھ اچھے انداز سے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اللہ پاک کا پاک کلام ہے، اسے پڑھنے کے لیے ہمیں جتنا ہو سکے ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا اور قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے ہو جائے گا آسان۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں دعا۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 14 اور 15، 14ویں اور 15ویں آیت پڑھیں گے۔ توجہ رکھیے گا، ایک آواز کے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحملت الارض وحملت الأرض وحملت الارض وحملت الأرض والجبال 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 وحملت الارض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا 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 دكة واحدة دكة واحدة دكة
دكة واحدة دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. गुड वहुमिलतिल अर्दु। प्यारे बच्चों और मदीनी चैनल के नाज़रीन, आप वाव पर देख रहे हैं तशदीद। अगर हम पिछली आयत से मिलाएंगे तो ये तशदीद इसी वजह से है कि यहाँ इदगाम माल गुन्ना का कायदा हो जाएगा, मगर अभी हम यहाँ से ही पढ़ रहे हैं तो अब वाव पर ज़बर आने की वजह से वाव जो है मुतहर्रिक है। वाव मुतहर्रिक जो अदा होता है हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। अच्छा, वाव जब अदा करते हैं आप याद रखें होठों की गोलाई से वाव अदा होता है। वहुमिलतिल अर्दु में हा पर पेश आने की वजह हा भी अदा होगा होठों की गोलाई से, क्योंकि हा पर पेश है, और हा अदा होता है अलग के दरमियान वाले हिस्से से। वहुमिलतिल मीम के नीचे ज़ेर है, लाम पर ज़बर है, ता के नीचे ज़ेर है, तमाम है हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। और ता को लाम से मिलाना है, लाम को हिलाना नहीं है, लाम को हिलाना नहीं है। अर्दु हमज़ा को रा से मिलाएंगे, रा से पहले ज़बर आ गया, रा हो जाएगा पुर, रा हो जाएगा पुर। दौद पर पेश आने की वजह दौद भी पुर तो रहेगा मगर होठों की गोलाई से अदा होगा। अच्छा, दौद का मखरज प्यारे बच्चों और मदीनी चैनल के नाज़रीन याद रखें, दौद का मखरज है ज़बान का बगली किनारा और ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से। जी हाँ, ऊपर की 5 दाढ़ों की जड़ें एक तरफ की लगेंगी, अगर आप दोनों तरफ से लगाना चाहें तो 5 नहीं 10 दाढ़ों की जड़ें, 5 इधर से 5 उधर से, तो कितनी दाढ़ें हो गई? 10 दाढ़ें। कितनी दाढ़ें हो गई? 10 दाढ़ें। तो ये अदा होता है दौद वहाँ से, तो अदा करेंगे वहुमिलतिल अर्दु वहुमिलतिल अर्दु वहुमिलतिल अर्दु वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु, वाव को लाम से मिलाना है, लाम को हिलाना नहीं। वल जिबालु में वाव को लाम से मिलाएंगे, वाव में होठों की गोलाई रहेगी और जीम अदा होगा वस्ते ज़बान वस्ते तालु से, जीम शीन और या, ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। जीम के नीचे ज़ेर है, हरकत है, नहीं खींचेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। लाम पर पेश आने की वजह से लाम भी जब अदा होगा होंठ गोल हो जाएंगे। वल जिबालु वल्जिबालु वल जिबालु वल्जिबालु। गुड। फदुक्कता, फा पर ज़बर है। अच्छा, फ़ा की अदायगी याद रखें, फ़ा अदा होता है ऊपर वाले दांतों के किनारे नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से। फ़ा अदा होता है दाल पर पेश है, दाल को काफ से मिलाना है। फदुक्कता, काफ बारी रखेंगे, काफ पर ज़बर है और हरकत को नहीं खींचते। फ़ा पर हरकत है, दाल पर हरकत है, काफ पर हरकत है। तो हरकत को प्यारे बच्चों और मदीनी चैनल के नाज़रीन याद रखें, हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। याद रखना है ता अलिफ ज़बर ता, ये अलिफ मद्दा एक अलिफ खींचना है और दाल को काफ से मिलाएंगे और दाल मुशद्दद ज़रा रुकन अदा करेंगे। और दक्कतऊ, दाल पर ज़बर हरकत को बग़ैर खींचे अदा करें, दाल को काफ से मिलाएं, काफ मुशद्दद ज़रा रुकन अदा करेंगे। अच्छा, काफ का मखरज याद रखें, काफ अदा होता है ज़बान की जड़ तालु के सख्त हिस्से से। काफ ज़बान की जड़ तालु का सख्त हिस्सा, मिलकर बोले ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। गुड, ज़बरदस्त। और दक्कतऊ, यहाँ कायदा होगा इदगाम माल गुन्ना। कौन सा कायदा है? इदगाम माल गुन्ना। कौन सा कायदा है? इदगाम माल गुन्ना। क्यों है? तनवीन के बाद आ गया वाव। जब नून साकिन तनवीन के बाद उर्फ़ यरमलून में से या रा मीम लाम वाव नून इन 6 हुरूफ में कोई आए इदगाम होता है। रा और लाम में इदगाम बिला गुन्ना होता है, या वाव मीम नून इन 4 हुरूफ में इदगाम माल गुन्ना होता है। याद रखना है। वाहिदा, वाव अलिफ ज़बर वा, अलिफ मद्दा एक अलिफ खींचेंगे, वाव पर होंठ गोल रहेंगे, हा के नीचे ज़ेर, दाल पर ज़बर, हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। और गोल ता को वफ़ की सूरत में हा से बदल देंगे। गोल ता को वफ़ की सूरत में हा से बदल देंगे। तो पढ़ेंगे वाहिदा, वाहिदा। पूरी आयत को पढ़ेंगे। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा। गुड, ज़बरदस्त। फयौमइज़िन 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 वयौमइज़िन वक़अतिल वक़अतिल
وقعت ال وقعت فيومئذ وقعت ال فيومئذ وقعت واقعة 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 فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة گول تا کو ہا سے بدلیں، ہا کی آواز کلیئر کریں، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فيومئذ وقعت الواقعة گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں فا پہلا حرف فا ادا ہوتا ہے اوپر والی دانتوں کے کنارے، جب نیچے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ یا واو زبر یو، یا ساکن سے واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے فیو۔ کیا پڑھیں گے؟ فيو گڈ۔ میم پر حرکت ہے، حمزہ کے نیچے حرکت ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ اور ذیوں، ذال کا مخرج بتا دیتا ہوں، ذال کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، سا ذال ذو، حروف لثویہ، یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، سا ذال ذو، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، وقعتل میں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، تنوین کے بعد واو جو آ رہا ہے یہاں پر یاد رکھیں قاعدہ ادغام مال غنہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ مل کر کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ کی یہاں تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو تھا، ادغام مال غنہ تھا، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہے۔ وقعتل، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، قاف پر زبر ہے، عین پر زبر ہے، اور تاکن زیر حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں۔ حرکات جب بھی ادا کریں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ اور قاف، قاف ادا ہوتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا کاف، کاف، کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یہ کاف جو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ و تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ و تالو کا نرم حصہ زبان کی جڑ و تالو کا نرم حصہ گڈ۔ وقعتل، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، وقعتل، تا کو لام سے ملانا، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ واو الف زبر وا، اچھا بعض بچے واو الف زبر وا پڑھتے ہیں، واو الف زبر وا، فا کے مخرج سے واو پڑھتے ہیں، واو الف زبر وا، غلط۔ ہونٹ گول کریں، واو الف زبر وا، کیا پڑھیں گے؟ واو الف زبر وا گڈ۔ اچھا گڈ، الف مدہ ہے، کھینچ کر ادا کریں گے، قاف کے نیچے زیر، قاف کا مخرج بتا چکے ہیں، زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، وقف کرنے میں گول تا کو بدل دیں گے، ہاں سے گول تا کو بدل دیں گے ہاں سے ہاں سے، پڑھیں گے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فيومئذ وقعت الواقعة فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فيومئذ وقعت الواقعة ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ اس کے آیت نمبر 14 اور 15 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، میرے ساتھ مل کر سننا ہے توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے بھی اچھے انداز سے پڑھا، آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں۔ قواعد کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہے؟ جی پہلے پہلا سوال ٹیم اے سے بتائیے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، واو کی ادائیگی، واو کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے میں سے کون بتائے گا؟
واو کا مخرج صرف حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی حسین بھائی مائک لیجئے گا, بتائیے کہ واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ واو اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تارے سے. سوچ لیں, ادھر سے ہاتھ کھڑا ہوا ہے, ادھر سے کوئی اور نہیں بتانا چاہ رہا. جی سید عفان بتائیے واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کی گولائی سے. ہونٹوں کی گولائی سے. اتنا ایزی سوال. حسین بھائی آپ نے غلطی کر دی, آپ نے فا کا مخرج بتا دیا ہے. اوپر کے دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے. اللہ, غلطی ہو گئی ٹیم اے سے, نمبر کوئی نہیں ملیں گے, آپ کے نمبر چلے گئے ٹیم بی کو. ٹیم بی کو 10 پوائنٹ مل گئے. سبحان اللہ. سید عفان نے جواب درست دے دیا. اگلا سوال ٹیم بی سے ہی ہوگا. بتائیے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ, بہت ایزی سوال. ہا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی بتائیے احمد رضا. حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ جی. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ٹیم بی کو. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے, اور ٹیم اے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ہمت نہیں ہارنی, کوشش کرنی ہے. من جدہ جد. من جدہ, وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے, تو اسی لیے کہتے ہیں من جدہ وجدہ. تو ٹیم ایک سے اگلا سوال, دوسرا سوال بتائیے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ, یہ بہت بڑا مشکل سوال ہو جائے گا, چلیں آپ سے چھوڑ دیتے. وَالْجِبَالُ, اچھا حرکات کسے کہتے ہیں؟ بہت ایزی سوال ٹیم اے سے. حرکات کسے کہتے ہیں؟ آخر والے کو دیجیے گا حذیفہ بھائی کو. حذیفہ بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی حذیفہ بھائی. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. سوچ لیں. سوچ لیا. حرکات کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف کرتے ہیں. اور جواب درست ہو گیا. حذیفہ بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. 10 پوائنٹس ہو چکے ہیں ٹیم اے کے 2 سوالوں کے بعد. ٹیم بی سے اگلا سوال ہوگا, اور ماشاءاللہ ٹیم بی 2 سوالوں کے جوابات دے کر 20 پوائنٹ حاصل کر چکی ہے. مگر آپ سے دوسرا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, بتائیے فدکتا میں کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ کاف, کاف کتاب والا کاف. فدکتا دکتوں, کسی کو یاد نہیں آ رہا؟ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی سید عفان بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں سید عفان. سوچ لیا. سوچ لیا تو آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے. 10 پوائنٹ ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال, آخری سوال ٹیم اے سے. بتائیے فدکتا دکتوں, ایزی سوال. فدکتا دکتوں, توں میں کون سا قاعدہ ہے؟ دکتوں کون سا قاعدہ ہے؟ حسین بھائی, حذیفہ بھائی. دکتوں سوچیں. جی حسین بھائی کو مائک دیجیے گا. یاد آ گیا حسین بھائی کو؟ جی ادغام. ادغام. کون سا ادغام؟ مال غنہ. بلا غنہ یا مال غنہ؟ مال غنہ. سوچ لیں کہیں غلطی نہ ہو جائے, پہلے غلطی ہو چکی ہے. جی. سوچ لیا؟ جی. اور بالکل جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے, اور 30 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے. 10 پوائنٹس پہلے ہی آگے. اور اگر آخری سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں تو 20 پوائنٹ کی لیڈ سے ٹیم بی جیت جائے گی. اور اگر ٹیم بی جواب نہیں دے پائی تو ٹیم اے جواب دے کر مقابلہ برابر کر سکتی ہے. ابھی آپ کا ایک چانس ہے پیارے بچوں, ریڈی رہیے گا. بتائیے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, یہ بتائیے قاف کا مخرج ہے کیا؟ سید عفان کے علاوہ کوئی اور بتائے گا؟ جی جی احمد رضا بتائیے. زبان کی جڑ تالوں کا نرم حصہ. سوچ لیں. جی. زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ, یہ ہے قاف کا مخرج, اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے, اور 20 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ.
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، زال کی ادائیگی کلیئر رکھیں، آخر میں ہا کی ادائیگی بھی کلیئر کریں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فيومئذ وقعت الواقعة، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فيومئذ وقعت الواقعة، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم ترتیل میں ہمارے ساتھ سید عفان پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، قاف اور زیادہ پر رکھیں، فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ حدر میں احمد رضا بھائی نے حدر میں پڑھا اور ترتیل میں سید عفان نے پڑھا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک نے اور مزید برکتیں عطا فرمائے اور اچھے انداز سے ترتیل کے ساتھ، حدر کے ساتھ، تدویر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا